افغانیوں کی اس ٹائم بہت بڑی خواہش ہے منتر جنتر کوئی پھونک دیا جائے، افغانستان کے ان سنگلاخ پہاڑوں میں واپس نہ جانا پڑے۔ حکومت پاکستان سے کہہ رہے ہیں، کبھی وہ عدالتوں میں پٹیشنیں دائر کرتے ہیں، POR کارڈ دیتے ہیں، ہر ہیلا بہانہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں۔ یہاں کے جو کرپٹ عناصر ہیں، 2.5 لاکھ لوگ ہمارے سسٹم میں داخل کیسے ہو گئے؟ بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو یہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں، افغانیوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں۔ بہت ساری پشتون فیملیز ایسی ہیں جن کے فیملی ٹری کے اندر بہت سارے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور آپ کو افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا۔ آپ لوگوں نے ویجیلنٹ رہنا ہے، فیملی ٹری ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی گھس بیٹھیا جو ہے آپ کے فیملی ٹری کے اندر شامل نہ ہو جائے۔ نادرا نے اپنے سسٹم کو بہتر کیا گیا۔ السلام علیکم، میں ہوں طیب سیف۔ افغانیوں کی اس ٹائم بہت بڑی خواہش ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، کچھ ایسا منتر جنتر کوئی پھونک دیا جائے کہ وہ پاکستان کے شہری بن جائیں اور انہیں واپس افغانستان کے ان سنگلاخ پہاڑوں میں واپس نہ جانا پڑے۔ اس کے لیے وہ ہر ہیلا بہانہ کر رہے ہیں۔ وہ کبھی اقوام متحدہ سے کہہ رہے ہیں، کبھی حکومت پاکستان سے کہہ رہے ہیں، کبھی وہ عدالتوں میں پٹیشنیں دائر کرتے ہیں، کبھی وہ اپنی ایسوسییشن بنا کے وزارت داخلہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں، کبھی وہ اپنے ڈاکومنٹ پیش کرتے ہیں، کبھی POR کارڈ دیتے ہیں، کبھی افغان سٹیزن کارڈ دیتے، مطلب ہر ہیلا بہانہ جو وہ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے پاکستان سے واپس نہ جائیں۔ لیکن ان کا پاکستان سے باہر جانا اب ٹھہر چکا ہے، اور خاص طور پہ وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے سسٹم کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی ہے، یہاں کے جو کرپٹ عناصر ہیں ان کو رشوت دے کے پاکستان کے سسٹم کے اندر شامل ہوئے ہیں، وہ لوگ تو سب سے پہلے جانے والے ہیں، اور ان کی تعداد بتائی گئی ہے 2.5 لاکھ۔ آپ کہیں گے کہ 2.5 لاکھ لوگ ہمارے سسٹم میں داخل کیسے ہو گئے؟ یہ تو امپاسبل ہے، لیکن یہ ایک بدقسمتی کے ساتھ میں آپ کو یہ اعداد و شمار بتا رہا ہوں، لیکن یہ ہو چکا ہے۔ اس حوالے سے نادرا نے باقاعدہ طور پہ 2.5 لاکھ افغانیوں کے شناختی کارڈ بلاک کر دیے ہیں۔ افغانیوں کے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے مشکوک جو شناختی کارڈ ہیں ان کو بلاک کیا ہے، اور اس میں جب مزید تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ بہت ساری پشتون فیملیز ایسی ہیں جن کے فیملی ٹری کے اندر بہت سارے لوگوں کو شامل کیا گیا ہے، اور موسٹلی وہ افغانی ہیں، تو اس لیے ان تمام لوگوں کے جو شناختی کارڈ ہیں وہ بلاک کر دیے گئے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر آپ اپنے جو متعلقہ نادرا سینٹرز ہیں وہاں پر جائیں اور جا کے اپنے آپ کو وہاں پر ویریفائی کروائیں کہ آپ پاکستانی ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر آپ پاکستانی ہیں تو اپنے ثبوت لے کے آئیں، اگر نہیں ہیں تو آپ کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا جائے گا، آپ سے پاکستان کی تمام تر دستاویزات لے لی جائیں گے، اور اس کے بعد آپ کو ہولڈنگ کیمپ میں منتقل کر دیا جائے گا، اور وہاں سے آپ کی فنگر پرنٹس لیے جائیں گے اور آپ کو افغانستان واپس بھیج دیا جائے گا۔ تو آخر اب آپ کے مائنڈ میں جو کوسچن ہوگا کہ آخر یہ لوگ ہمارے سسٹم کے اندر داخل کیسے ہوئے ہیں، یہی آج ہم نے آپ کو بتانا ہے کہ آپ لوگوں نے ویجیلنٹ رہنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھتے رہنا ہے، اپنا جو فیملی ٹری ہے اس کو چیک کرتے رہنا ہے تاکہ کوئی گھس بیٹھیا جو ہے آپ کے فیملی ٹری کے اندر شامل نہ ہو جائیں۔ جو ابتدائی رپورٹس آئی ہیں اس کے مطابق بلوچستان کے جو پختون ایریا کے جو نادرا سینٹرز ہیں وہاں پر یہ جو تمام تر امبیزلمنٹ ہیں یہ نظر آئی ہیں، جس میں پشین، کوئٹہ اور خاص طور پر چمن کے جو نادرا سینٹرز تھے وہاں پر یہ تمام تر چیزیں دیکھنے میں آئی ہیں، اور وہاں پر جو پشتون فیملیز تھی ان کے فیملی ٹری کے اندر بہت سارے لوگوں کو انوالو کیا گیا، ان کو شامل کیا گیا، جس کے بعد نادرا نے اپنے سسٹم کو بہتر کیا گیا، کیونکہ 2019-20 کے اندر سب سے پہلے یہ چیز ریکارڈ ہوئی تھی۔ تو اس کے بعد نادرا نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم اپنے سسٹم کو بہتر بنائیں گے تاکہ ایسے لوگ جو ہیں ہمارے سسٹم کے اندر داخل نہ ہو سکیں۔ تو تب بھی 17,000 سے زائد لوگ جو ہیں وہ پاکستان کے سسٹم میں داخل ہوئے تھے، اور ان لوگوں کے ارد گرد جو ہے ایک دائرہ لگایا گیا تھا اور ان کے خلاف کارروائی سٹارٹ کی گئی تھی، اور اس حوالے سے FIA نے نادرا کا جو ایک آفیسر ہے اس کو گرفتار بھی کیا تھا۔ تو اس کے بعد سے لے کے نادرا نے مختلف SOPs بنائے ہیں، جس میں سب سے بڑا SOP تو یہ بنایا تھا کہ کوئی بھی اب شخص اپنا فیملی ٹری کھلوانے کے لیے جائے گا تو نادرا آفیسر جو ہے اس کی اجازت کے بغیر اس کا فیملی ٹری اوپن نہیں کر سکتا۔ ایک طرف اس شخص کا یا گھر کے سربراہ کا فنگر پرنٹ لگے گا، اس کے بعد ہی وہ فیملی ٹری کو اوپن کر سکتا ہے، اور فیملی ٹری کو اوپن کرنے کے بعد اس کے میں مزید جو امینڈمنٹ ہے یا کوئی اس نے FRC نکلوانی ہے یا اس نے کوئی باقی ڈاٹا نکالنا ہے اس کے بعد ہی وہ نکال کے دے گا۔ جب تک متعلقہ فیملی کے فرد کا فنگر پرنٹ نہیں لگے گا اس وقت تک وہ شخص فیملی ٹری نہیں کھول سکتا۔ صرف مخصوص لوگوں کو ایکسیس دی گئی ہے جو کہ ہائر لیول کے اوپر ہیں، لیکن یہ جو ایجنٹس ہیں یہ ان ہائر لوگوں تک اب کانٹیکٹ کرنا سٹارٹ ہو چکے ہیں۔ ایجنٹس نے مختلف لوگوں سے، افغانیوں سے پر بندہ 20 سے 25 لاکھ روپے لیے
کہ آپ ہمیں پیسے دیں، ہم آپ کو پاکستان کے سسٹم میں شامل کروائیں گے اور آپ کو نادرا کا شناختی کارڈ جو ہے آپ کو فراہم کریں گے۔ اور اگر کسی فیملی نے ان کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے تو 1.5-2 کروڑ کی ڈیلز ہوئی ہیں پوری فیملی کی، اور نادرا کے جو آفیشلز تھے انہوں نے ایجنٹوں کے ساتھ مل کر ان لوگوں کو پاکستانی فیملیز کے سسٹم کے اندر شامل کیا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ کار تھا، دوسرا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ تمام افغانی جو کہ سیم قبائل کے تھے، کوئی یوسف زئی تھا، کوئی محمد تھا، کوئی وزیر تھا، وہ جہاں جہاں اپنے علاقوں میں آ کے بیٹھے تو اس قبیلے کے لوگ جو پاکستان میں موجود تھے ان کے ساتھ انہوں نے شادیاں کی، اور شادیاں کرنے کے بعد ان کے فیملی ٹری کے اندر گھسے، تو جس کے بعد بہت سارے فیملی کے جو لوگ تھے وہ اس میں مشتبہ ہو گئے، اور مشتبہ ہونے کی وجہ سے ان کے گرد بھی سرکل لگ گیا اور کہا گیا کہ آپ بھی اپنی ویریفیکیشن جو ہے یہاں پر آ کے دیں۔ تو جب پتہ چلا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے جنہوں نے آ کے پاکستانی خواتین کے ساتھ شادی کی یا پاکستانی مردوں کے ساتھ شادی کی، شادی کرنے کے بعد انہوں نے جب بچے ہوئے تو بچوں کے تحت انہوں نے اپنے آپ کو پاکستانی ظاہر کیا، اور ظاہر کرنے کے ساتھ ہی فیملی ٹری کے اندر شامل ہوئے اور اپنا شناختی کارڈ بنوانے کے اندر کامیاب ہو گئے، اور ان کے شناختی کارڈ کے ساتھ منسلک ہو کے جو دیگر ان کے بہن بھائی تھے انہوں نے بھی شناختی کارڈ حاصل کرنے کی جو کوششیں ہیں وہ شروع کر دی تھی، جس کے بعد نادرا نے اور خاص طور پہ پاسپورٹ حکام نے ایک بات کا فائنل کر لیا کہ اگر کوئی ایسے افغانی ہیں جو کہ پاکستانی شہریوں کے ساتھ آ کے شادی کرتے ہیں اور اس کی بیس کے اوپر وہ شہریت مانگتے ہیں، تو انہوں نے کہا یہ کہ بالکل بھی نہیں دیں گے، اس وقت تک ہم کسی کو ویلڈ ڈاکومنٹ جاری نہیں کریں گے جب تک وہ شخص ویزا لے کر ہمارے پاس نہیں آ جاتا، کیونکہ POR کارڈ ہم نے کینسل کر دیے ہیں، افغان سٹیزن کارڈ ہم نے کینسل کر دیے ہیں، اس کے علاوہ جو لوگ ویسے آ رہے تھے ان کو تو ویسے ہی لیگل ڈکلیئر کیا ہوا تھا، تو وہ تمام لوگ تو واپس جا ہی رہے ہیں، تو یہ لوگ بھی واپس جائیں گے اور صرف ان کے بچوں کو والد یا والدہ کی طرف سے ہم شناختی جو پاکستان کی شہریت ہے وہ دیں گے، اس کے علاوہ ہم افغانیوں کو پاکستان کی شہریت نہیں دیں گے۔ تو یہ 2.5 لاکھ لوگوں کے گرد ایک سوالیہ نشان لگا ہے، اور ان تمام لوگوں کو کہا گیا ہے کہ فوری طور پر وہ متعلقہ اپنے نادرا سینٹر میں جائیں گے اور وہاں پر جا کے اپنی ویریفیکیشن کروائیں گے، اور ویریفیکیشن کروانے کے بعد وہ ثبوت فراہم کریں گے کہ آخر ان کے باپ کا کیا نام ہے، دادا کا کیا نام ہے، ان کے نام پہ کوئی ریونیو ریکارڈ ہے، کوئی چیزیں ہیں، کوئی پراپرٹی تھی، وہ تمام تر ثبوت متعلقہ لوگوں کو پیش کریں گے، تو اس کے بعد ان کو بارے میں فیصلہ ہوگا کہ ان کا شناختی کارڈ کو ان بلاک کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اگر کوئی مزید مشکوک ہوگا تو جو IB اور ISI ہے ان کے پاس یہ کیس ریفر کر دیا جائے گا، اور ان کی رپورٹ کے مطابق مزید کوئی فیصلہ کیا جائے گا۔ لیکن اب تک کی جو صورتحال یہ ہے کہ 2.5 لاکھ لوگوں کے جو شناختی کارڈ مشکوک جان کر بلاک کر دیے گئے ہیں، اور اس میں امید ظاہر کی جا رہی ہے کہ اس میں افغانیوں کی ایک بڑی تعداد ہے، اور افغانی وہ والے ہیں جو پاکستان کے اندر رہنا چاہتے ہیں، یہاں کی شہریت الٹے سیدھے طریقوں سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ان تمام کے خلاف جو ہے یہ شکنجہ کسا گیا ہے، اور ان لوگوں کے خلاف بھی شکنجہ کسا جا رہا ہے جنہوں نے ان تمام لوگوں کو یہ شناختی کارڈ بنا کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے تمام تر جو ٹیمیں ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں، خصوصی ان کو اختیارات دے دیے گئے ہیں، اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام لوگ جو کہ پاکستان کے حساس ڈیٹا کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں پہلے ان کے خلاف کارروائی کریں۔ افغانیوں کے خلاف تو ہم کارروائی کر ہی رہے ہیں۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔